کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسجد میں بغداد شریف میں ایک دن وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی. وضو کیا پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کی. نفل ادا کرنے کے بعد خلاف معمول آپ نے اپنی ایک مبارک جوتی اٹھائی اور ہوا میں پھینک دی. آپ کے متعلقین مریدین جو وہاں پہ کھڑے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد وہ جوتی غائب ہو گئی. پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی دوسری جوتی اٹھائی, وہ ہوا میں پھینکی اور وہ جوتی بھی غائب ہو گئی. ہم میں سے کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نے خلاف معمول آج کیا کام کیا. ایک جوتی اٹھائی وہ پھینکی, دوسری جوتی اٹھائی وہ پھینکی, اور ہمارے دیکھتے دیکھتے دونوں جوتیاں غائب ہو گئی. کسی میں مجال نہیں تھی پوچھنے کی. بعد اب لوگ تھے. 3 دن گزرے تو ایک قافلہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ملنے کے لیے آیا. انہوں نے آپ کے مریدین سے کہا کہ حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کریں ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں اور کچھ تحفے دینا چاہتے ہیں. مریدین نے جا کے اجازت طلب کی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اجازت دے دی. وہ قافلے والے اندر گئے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ تحفے دیے, اور تحفے دینے کے ساتھ ساتھ 3 دن پہلے جو حضرت شیخ نے جوتیاں پھینکی تھی وہ جوتیاں بھی واپس لا کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں پیش کی. یہ سارا منظر مریدین دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اب یہ جو قافلہ اندر بیٹھا ہوا اٹھ کے باہر آئے گا تو ہم اس قافلے سے پوچھیں گے یہ جوتیوں والا معاملہ کیا ہے. 3 دن پہلے حضرت شیخ نے پھینکی تھی اور 3 دن بعد یہ آ کے واپس کر رہے ہیں, یہ جوتیوں والا معاملہ کیا ہے. وہ جب قافلے والے حضرت شیخ کو ملنے کے بعد باہر آئے تو مریدین نے پوچھا کہ یہ جو جوتیاں آپ نے حضرت شیخ کو پیش کی یہ تو حضرت شیخ کی جوتیاں ہیں, اور 3 دن پہلے حضرت شیخ نے وضو فرمانے 2 نفل پڑھنے کے بعد ہوا میں پھینکی تھی, تم تک کیسے پہنچ گئے. انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ہم قافلے والے تجارت کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے. رستے میں ہم نے ایک جنگل سے گزرنا تھا اور گزر رہے تھے تو اس جنگل میں ڈاکو تھے. ان ڈاکوؤں کو پتا چلا کہ ہمارے پاس بہت سارا سامان ہے. ان ڈاکوؤں نے ہم پہ حملہ کر دیا, ہم سے سامان چھین لیا اور ہمارے قافلے کے کچھ لوگوں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا. یہ جو قافلے والے آئے ہوئے تھے یہ کہنے لگے کہ ہم اس وقت بڑے ڈر گئے, اور ڈر اور خوف کے عالم میں ہم نے اس وقت اپنا رخ کیا بغداد کی طرف, اور بغداد کی طرف رخ کر کے کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہماری مدد فرمائیں. ولیوں سے مدد مانگنے کا کام ہم بریلویوں نے شروع نہیں کیا, امام احمد رضا نے شروع نہیں کیا. ولیوں سے مدد مانگنے والا سلسلہ صدیوں سے جاری ہے. ان قافلے والوں نے بغداد کی طرف رخ کر کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا, اور کیا کہا امداد کن از رنج و غم آزاد کن. یہ جو فارسی کا شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں نا یہ بڑے بڑے ولیوں کا وظیفہ ہے. یہ صرف شعر نہیں ہے, یہ بڑے بڑے ولیوں کا وظیفہ ہے. امداد کن از رنج و غم آزاد کن, اور در دین و دنیا شاد کن یا غوث الاعظم دستگیر. ایک بار ذرا پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ. در دین و دنیا شاد کن یا غوث الاعظم دستگیر. اللہ اکبر. وہ قافلے والے کہنے لگے ہم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا. کچھ دیر کے بعد 2 ڈاکو ہمارے پاس آئے, آ کر کہنے لگے قافلے والوں جلدی سے آؤ اپنا سامان واپس لے لو. وہ قافلے والے کہنے لگے ہم ڈر گئے,
کہ کبھی ڈاکوؤں نے لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا۔ یہ ڈاکو ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے آؤ اپنا سامان واپس لے لو؟ ہم گئے اپنا سامان الگ کیا، سامان الگ کرنے کے بعد ہم نے اپنا سامان واپس لیا۔ سامان واپس لینے کے بعد ہم نے پوچھا، اور ڈاکوؤں، کبھی ڈاکوؤں نے لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا، تم نے ہمیں ہمارا سامان واپس کیوں کر دیا؟ وہ کہنے لگے کہ اس لیے جو ہمارے دو سردار ڈاکو تھے وہ دونوں سردار ڈاکو قتل ہو گئے۔ اب ہمیں ڈر ہے کہ کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچائے، ہم نقصان سے بچنے کے لیے سب کو سامان واپس کر رہے ہیں۔ وہ قافلے والے کہنے لگے، تمہارے دونوں سردار ڈاکو کیسے قتل ہوئے؟ وہ کہنے لگے، یہ تو نہیں پتا، بس اتنا پتا چلا غیب سے دو جوتیاں ظاہر ہوئیں، ایک جوتی ایک ڈاکو کے سر پہ لگی، دوسری جوتی دوسرے ڈاکو کے سر پہ لگی، دونوں ڈاکو اسی وقت مر کے ختم ہو گئے۔ قافلے والے کہنے لگے کہ ہم نے کہا، او ڈاکوؤ، ہمیں بھی ذرا اپنے سرداروں کی میت کے پاس لے کے جاؤ، ہم بھی تمہارے سرداروں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چھوٹے ڈاکو ہمیں بڑے ڈاکوؤں کی میت کے پاس لے کے گئے، ہم نے جا کر دیکھا ایک ڈاکو کے پاس بھی جوتی پڑی تھی، دوسرے ڈاکو کے پاس بھی جوتی پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے جب جوتیوں پہ غور کیا تو پتا چلا یہ جوتیاں تو بغداد کے شہنشاہ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کی جوتیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے ہم نے وہ جوتیاں بھی اٹھا لیں، جوتیاں اپنے سامان میں رکھ لیں۔ آج جب ہم بغداد میں پہنچے، باقی تحفے بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں واپس کیے، اور آپ نے جن جوتیوں سے جنگل میں ہماری مدد کی تھی، ہم نے وہ جوتیاں بھی شیخ کو واپس کر دی ہیں۔ اللہ اللہ، اس سے پتا چلا اللہ تعالیٰ نے حضرت شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ آپ بغداد شریف میں جلوہ گر ہو، کوئی جنگل میں مشکل مقام میں ڈاکوؤں کے جھرمٹ میں، چوروں کے بھور میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس پکارنے والے کی پکار کو سنتے بھی ہیں، اس کے حالات کو دیکھتے بھی ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پکارنے والے کی مدد فرماتے بھی ہیں۔